نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ جب وہ کسی بیان میں آتے ہیں، پروگرام میں آتے ہیں تو لاکھوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء جب کسی بیان میں جاتے ہیں تو وہاں ہزاروں کا اجتماع بھی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر محنت کم ہے۔ مدارس دینیہ میں مڈل کی میٹرک کی شرط قرار دے دی گئی ہے، 8 سال اس میں لگ جاتے ہیں، 8 سال درس نظامی میں لگ جاتے ہیں، 16 سال ہو گئے، اور ایک طویل عرصے سے پڑھانے کے باوجود بھی اگر وہ کہیں پروگرام میں کوئی شیخ الحدیث اور کوئی بڑا استاد بھی جاتا ہے تو وہاں اجتماع کوئی بڑے اجتماعات نہیں ہوتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جب سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ نصاب پڑھا رہے ہیں جو آج سے ایک طویل عرصے پہلے پڑھایا جا رہا تھا۔ آج سائنس کا دور ہے، دنیا سائنس کی زبان سمجھتی ہے اور ہم سائنسی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سائنس کی زبان میں بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے مدارس دینیہ کے طلبہ اور طالبات دونوں کا حال یہ ہے وہ سائنسی حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر عرب علماء نے بڑی محنت کی ہے، اور اعجاز القرآن والسنہ کے حوالے سے اور آیت اللہ کے حوالے سے، اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے، اور پھر وہ سائنسی حوالے سے بڑی پیاری کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن و سنت نے جو باتیں کہیں اور قرآن و سنت نے تخلیق کائنات کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں اور جن کو فائدہ مند کہا، تو سائنسی اعتبار سے ان کتب نے ثابت کیا ہے کہ وہ فائدہ مند ہیں، اور جن چیزوں کو نقصان دہ کہا تو سائنسی اعتبار سے ثابت کیا کہ وہ نقصان دہ ہیں۔ اگر یہ کتابیں پڑھا دی جائیں تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے مذہب کو اس طرح نہیں پڑھاتے کہ ہم اسے دعوت کیسے دیں گے۔ ایک عام عالم ایک یہودی کو دعوت نہیں دے سکتا، عیسائی کو دعوت نہیں دے سکتا، سکھوں کو دعوت نہیں دے سکتا، ہندوؤں کو دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ان کا مذہب پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم ان کے مذاہب 8 سال کے اندر پڑھائیں۔ اب کہتے ہیں جی فراغت کے بعد پڑھ لے، تو 8 سال پہلے مڈل کے اور 8 سال اس نے پڑھے درس نظامی کے، اب تقریباً اوسطاً اس کی عمر 24-25 سال ہو جاتی ہے، تو بیچارہ کیسے تعلیم حاصل کرے؟ اور اس کے بعد پھر اس کے گھریلو مسائل اور شادی کے مسائل، اخراجات۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ کتابوں کو کم کریں، اور بہت ساری کتابیں کم کی جا سکتے ہیں۔ میری رائے میں اگر منطق کے اندر ایک کتاب پڑھا دی جائے وہ کافی ہے، مرقات اور عیسیٰ گوجی پڑھا دی جائے وہ کافی ہے۔ شرح تہذیب کو اور قطبی کو اس وقت کم کی جا سکتا ہے، اور ایسے ہی اصول فقہ پر ایک کتاب اجرا کے ساتھ پڑھا دی جائے تو وہ کافی ہے، اصول شاشی۔ باقی ہم کم کر سکتے ہیں نور الانوار کو، حسامی کو، توضیح تلوی کو۔ ایسے ہی نحو کے اندر اجراعات کے ساتھ 1-2 کتابیں 3 کتابیں پڑھا دی جائیں تو وہ کافی ہے۔ شرح جامی کو کم کر سکتے ہیں، اور دیوان متنبی، دیوان حماسہ کو کم کی جا سکتا ہے، اور ان کی جگہ آج کی جو اعجاز القرآن والسنہ کے حوالے سے کتابیں آئی ہیں ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے المیہ یہ ہے کہ صفات حمیدہ، صفات مذمومہ پر کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس میں فقہ القلوب، موسوعۃ فقہ القلوب کو شامل کی جا سکتا ہے، جو بہت پیاری کتاب ہے۔ اور پھر المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بہت سارے جہاں مسائل مفتہ بھی ہیں، غیر مفتہ بھی ہیں، تو اس پر اعتماد نہیں ہوتا، تو وہ کتابوں کو، القدوری کو، جیسے الفقہ الحنفی فی صوبہ الجدید آئی ہے، تو القدوری فی صوبہ الجدید، کنز الدقائق فی صوبہ الجدید، شرح وقائع ہدایہ، ان کو فی صوبہ الجدید لائے ہیں۔ ان میں وہ مسائل نکال دی جائیں جو غیر مفتہ بھی اقوال ہیں، اور آج کے مسائل داخل کیے جائیں، اور کتاب البیوع کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے، کتاب البیوع کو نئے سرے سے ترتیب دی جائے۔ اب ہمارے کتاب البیوع پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کا حال یہ ہوتا ہے
جب وہ بازاروں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج دنیا میں کیسی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور ہم نے جو کتاب البیوع پڑھی ہے وہ تو پرانے دور کی کتاب البیوع ہے. ہماری کتاب البیوع پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کا حال یہ ہے، جب وہ بازار میں جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ صحیح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے. وہ ہماری کتاب البیوع مدرسے کے اندر رہ جاتی ہے، کتاب البیوع مدرسے کے اندر. ایسے ہی قال بعض الناس جو امام بخاری کے، میری رائے میں آج کل پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری کو جیسے شیخ صابونی رحمہ اللہ نے نئے طرز پر لائے ہیں تو اس طرز پر لانے کی ضرورت ہے. انہوں نے قال بعض الناس نکال دیے ہیں. الشرح المیسر لصحیح البخاری شیخ صابونی رحمہ اللہ کی 5 جلدوں میں آئی ہے. نیا انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے. ایسے ہی اب قال بعض الناس جو ہم پڑھتے ہیں بڑی محنتیں کی اور اس پر پوری کتابیں ہیں، استادوں کا بہت سارا وقت قال بعض الناس پر لگ جاتا ہے، لیکن آج وہ بعض الناس ہمیں ملتے نہیں ہیں. اور ایسے جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، کرامیہ، جوہمیہ کی بحثوں کی آج کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ بحث کیجئے، آج آپ کا مقابلہ شیعوں سے ہے، قادیانیوں سے ہے، آج آپ کا مقابلہ ملحدوں سے ہے، آپ کا مقابلہ جو اس کے علاوہ یہودیوں سے ہے، سکھوں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں سے ہے. نئے فرقے آ گئے اور آج کے بعض الناس یہ ہیں، اور بہت سارے رسومات آ گئی ہیں ہر علاقے کے اندر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس دینیہ کے اندر یہ ہونا چاہیے، جو ہمارے تخصص فی الفقہ کی کلاسیں ہیں ان کو بھی اور دورہ حدیث کی کلاسوں کو بھی ایک جماعت جانی چاہیے جو تبلیغ و دعوت کے نام سے بھی نکلے اور لوگوں کے مسائل پوچھنے کے حوالے سے نکلے. ان کی تشکیل کی جائے مدارس سے، کبھی آپ جایا کریں گے اور جا کر تبلیغ و دعوت بھی کریں گے اور لوگوں کے مسائل لکھ کر لائیں گے کہ علاقے میں کیا کیا مسائل نئے پیدا ہوئے ہیں اور کیا کیا مشکلات پیدا ہوئی ہیں. تو دعوت و تبلیغ بھی ہو اور لوگوں سے مسائل لے کر آئیں، فقہی مسائل ان کے لکھ کر لائیں، ان کو بتائیں بھی. اور جو جو مسائل ہر علاقے میں پیدا ہوئے، جیسے ہمارے بڑے بڑے فقہاء جایا کرتے تھے بازاروں میں مسائل معلوم کرنے کے لیے. ہم مدرسوں سے باہر نہیں جاتے، ہم بیٹھے رہتے ہیں کوئی آئے تو مسئلہ بتائیں گے، نہیں، ہم بازاروں میں جائیں اور جا کر مسائل پوچھیں. تو ہماری کتاب البیوع کو بھی نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کتاب البیوع ہم وہ پڑھیں جو ہمارے زمانے کے اوپر منطبق ہو اور لوگوں کو مسائل کا جواب دے سکیں. آج کل جو ہم مدارس دینیہ میں نصاب پڑھا رہے ہیں وہ نصاب ہے جو پڑھ کر ایک مسجد اور مدرسے کی حد تک تو انسان گفتگو کر لیتا ہے. علماء ہر علاقے میں بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ایک تو کمی یہ ہے کہ انہیں بولنا نہیں آتا. تو ہر ایک کے لیے لازمی کیا جائے کہ اس کو جب تک سند نہ دی جائے، جب کہ اچھا بولنے والا نہ بن جائے، اس وقت تک سند نہ دی جائے جب تک اس کی سورہ فاتحہ وہ اچھے انداز میں نہ پڑھ لے. اکثر اماموں کا حال یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ صحیح انداز میں تغنی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا جائزہ ہو کہ وہ جب تک بیان نہ کر سکے اور پھر ان کو لکھنا سکھایا جائے، ان سے مقالے لکھوائے جائیں جب تک کوئی مقالہ نہ لکھ لیں تاکہ تصنیف و تالیف کا ذوق پیدا ہو. ہمارے مدارس دینیہ سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بہت کمزور ہیں. عرب علماء ایک عالم 100 کتابیں لکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے علماء کا اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا مضمون نہیں لکھ سکتے اور وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ حدر میں کمزور ہیں، وہ مشق میں کمزور ہیں، وہ آذان دینے میں کمزور ہیں، اور وہ سائنسی حوالے سے گفتگو میں کمزور ہیں، وہ مناظرے میں کمزور ہیں، وہ رافضیوں سے بحث کرنے میں کمزور ہیں، اور وہ اہل بدعت سے بات کرنے میں کمزور ہیں، اور وہ یہودیوں، عیسائیوں اور سکھوں اور بدھسٹوں سے بات کرنے میں کمزور ہیں. اور ہمیں یہ ہے کہ جی ہم بہت اعلیٰ قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، لاکھوں کے اجتماعات ہوں، اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو ہے کہیں انفرادی طور پر بخاری شریف کے ختم بخاری شریف میں دیکھ لیا کریں کہ وہ بزرگ تشریف لاتے ہیں. ہمارے اکابر تو کتنے لوگ ہوتے ہیں. آخر کیا کمی ہے کہ ہمارے جو بزرگ آ رہے ہیں ان کے بیانوں میں وہ اجتماع نہیں ہوتا جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ آج کے زمانے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور پھر عیسائیوں اور سکھوں اور بدھسٹوں اور ان سب کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، جبکہ ہم عمومی طور پر
ہمارے علماء ان کے جوابات دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے نصاب میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے ازالے کی ضرورت ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ پرائمری کا نصاب، سعودی عرب کا جو نصاب ہے اس سے لیا جائے۔ ماشاءاللہ اچھا نصاب ہے، سائنسی حوالے سے اچھی گفتگو ہے، اور بھی اچھی گفتگو ہیں۔ اور پھر اس میں جو آیت اللہ کے نام سے مکتبۃ العصریہ نے کتابیں شائع کی ہیں 13 جلدوں میں، وہ پڑھائی جائیں۔ اور اس کے علاوہ ردود علماء المسلمین کے عنوان سے ایک کتاب آئی ہے جس میں 500 سوال جواب جو یہود و نصارہ کے ہیں اس کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ اچھی کتاب ہے۔ موسوعۃ اعجاز العلمی فی القرآن والسنہ اچھی کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں پڑھائی جائیں تو انشاءاللہ ان کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت مسلمہ کا درد، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ